فرماتے ہیں پھر میں جناب والا پہلے آسمان کی طرف منتقل ہو گیا. پہلے آسمان پہ دیکھا تو مجھے آدم علیہ السلام لبیک کہنے لگے, مرحبا کہنے لگے. وہی آدم جو میرے پیچھے کھڑے تھے پہلے آسمان پہ بھی موجود ہے. دوسرے آسمان پہ پہنچا جناب یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام مجھے ویلکم کہنے کے لیے کھڑے تھے. تیسرے آسمان پہ جناب والا یوسف علیہ السلام, چوتھے آسمان پہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام, پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام, چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام, ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب جسم ایک ہے, قبر ایک ہے, جگہ مختلف ہے. یہی نبی قبر میں بھی, یہی نبی مسجد اقصی میں بھی, یہی نبی پہلے آسمان میں بھی, یہی نبی دوسرے پہ بھی, یہی نبی چھٹے ساتویں آسمانوں پہ بلند و بالا ہیں. تو یہ اشارہ کیا ہو رہا ہے؟ بتا یہ دیا ہے کہ نبی اپنی حالت بدل سکتا ہے اور جہاں جانا چاہے رب کی مرضی سے جا سکتا ہے. جزاک اللہ گلفراز بھائی, اللہ پانچ تن پاک کا صدقہ کرم فرمائے. جزاک اللہ, توجہ فرمائے میرے آقا کے غلاموں. جب انبیاء مرنے کے بعد اپنی قبر سے نکل سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, تو پھر ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کیسا زندہ و تابندہ ہے. اور زندہ لوگ سبحان اللہ کو, باقی اور نہیں. زندہ لوگ ذرا آنکھو سبحان اللہ. ہاں باقی مردے نہیں بیٹھے یار, گج کے آنکھو سبحان اللہ. یہ اگر سنو, اور پھر میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. یہ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے. ہم 3-4 شخصیات سے پوچھیں گے, آپ بتاؤ, آپ تو رسول اللہ کے ساتھ تھے, انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت کے درمیان ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اور میں اپنی ہر جملے کا پابند ہوں, ذمہ دار ہوں. ہر جمعے کی ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے, یوٹیوب کو آپ پہ مل جائے گی, دیکھ سکتے ہیں آپ. لیکن میں اس لیے ریکارڈ کرتا ہوں کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. اب ہم 4 بندوں سے پوچھیں گے, بتاؤ, اور بات ختم. بات اب 4 یار کے نسبت سے 4 طرح کی لوگوں کی ہو رہی, کیا تو سبحان اللہ. نمبر 1 صدیق اکبر, نمبر 2 فاروق اعظم, نمبر 3 مولا علی, نمبر 4 سعید بن مسیب. مولا علی کی بات آپ نے سن لی, آپ نے کہا بدو آیا, رونے لگا, قبر سے آواز آئی قد غفر لک اللہ ہو, اور جا اللہ نے تیری بخشش فرما دی. کون گواہ ہے؟ مولا علی. کون گواہ ہے؟ مولا علی. صدیق اکبر آپ بتائیں, ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ کرنے کے بعد زندہ ہے. صدیق نے دنیا میں کل صحابہ کی موجودگی میں اعلان کر دیا, فاروق نے اعلان کر دیا ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا, ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے. وہ کیسے؟ صدیق اکبر نے فرمایا آخری وقت تھا, فرمایا میرا جنازہ تیار ہو جائے, غسل دینا, کفن دینا, جنازہ پڑھا کے دربار رسالت پہ رکھ دینا, آواز دینا. کدھر؟ نبی کے دربار میں. نبی کے دربار میں آواز دینا, آقا غلام حاضر ہے, آواز آئے, بلاوا آئے, دفن کر دینا, نہ آئے نہ دفن کرنا. اب صدیق کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی دنیا کے جانے سے بعد سنتا بھی ہے, جانتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, بلاتا بھی ہے. بلاتا بھی ہے. جب آواز دی گئی جنازہ صدیق اکبر کا رکھا گیا, آواز دے گی غلام حاضر ہے, فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب و یوصل الحبیب الی الحبیب. دیر نہ کرو, میرے یار کو میرے ساتھ لٹا دو. صدیق کا عقیدہ صحابہ کی موجودگی میں نبی زندہ ہے. اب فاروق اعظم نے بھی یہی شرط رکھی, میرا جنازہ تیار ہو جائے, رکھنا رسول پاک کے دربار پہ, آواز دینا حضور حاضر ہے غلام. آواز آئے, آواز, فرمایا یوصل الحبیب الی الحبیب. دیر نہ کرو, عمر کو یار کے ساتھ یار ملا دو. مولا علی کی بات سن لی آپ نے. آخری بات سعید بن مسیب, یہ تابعی ہیں. تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے حالت ایمان پر صحابی کو دیکھا ہو اسے تابعی کہا جاتا ہے. اور تابعی کیا ہے؟ یہ بھی پکا جنتی ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی, جس نے میرے صحابہ کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے, وہ بھی جنتی ہے. اب توجہ, سعید بن مسیب فرماتے ہیں یزیدی فوج نے جب جناب والا کربلا کا یہ سارا منظر پیش کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچا, مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے, میرے رسول پاک علیہ السلام کی مسجد میں 3 دن تک نہ اذان ہوئی, نہ نماز ہوئی, نہ اقامت ہوئی, نہ دعا ہوئی. فرماتے ہیں قسم رب کعبہ کی, قسم رب ذوالجلال کی, 3 دن تک نہ اذان, نہ اقامت, نہ نماز, نہ دعا. لیکن رب کعبہ کی قسم
کہتے ہیں میں معذور بن کے، میں دیوانہ بن کے، پاگل مجنوں بن کے مسجد نبوی میں کبھی ادھر جاگتا ہوں کبھی ادھر جاگتا ہوں کہ یزیدی مجھے بچا لیں، مجھے چھوڑ دیں، لیکن کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب اذان کا وقت آتا تو میں روزہ رسول کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوتا، روزہ رسول سے مجھے اذان کی بھی آواز آتی، مجھے روزہ رسول سے اقامت کی بھی آواز آتی، روزہ رسول سے جماعت کی بھی آواز آتی، روزہ رسول سے قرات کی بھی آواز آتی، روزہ رسول سے سلام کی بھی آواز آتی، روزہ رسول سے دعا کی بھی آواز آتی۔ سعید بن مسیب یہ کہہ گئے نبی دنیا سے تو پردہ کر گئے ہیں لیکن نبی آج بھی اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں، جاوید بھی ہے، زندہ بھی ہے۔ یہ سعید بن مسیب کا عقیدہ کس کا؟ تابعی کا۔ کون؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو، بزرگ سے تابعی ہیں یہ۔ تو حضرات جب اتنے صحابہ کا، صدیق کا عقیدہ ہمارے پاس، فاروق کا عقیدہ ہمارا پاس، عثمان کا عقیدہ ہمارے پاس، علی کا عقیدہ ہمارے پاس، سعید بن مسیب کا عقیدہ ہمارے پاس، غوث جلی اور میرے علی کا عقیدہ ہمارے پاس، تو پھر ہمیں ٹینشن لینے کی نہیں، ٹینشن دینے کی ضرورت ہے۔ ٹینشن لینے کی نہیں، دینے کی ضرورت ہے۔ تو حضرات ہمارا یہ اعلان کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ اور نبی کے تم جسم کی بات کرتے ہو، بڑی بات ہے، اور نبی کے صحابہ کی بات کرتے ہو، بڑی بات ہے، نبی کی آل کی بات کرتے ہو، بڑی بات ہے۔ نبی کی امت کے بعمل حافظ قرآن کی آج بھی قبر کو کھول کے دیکھو، اس کا جسم بھی سلامت ہے اور اس کا کفن بھی میرے رب العالمین سلامت فرما رکھا ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات واقعہ یہ ہمارا عقیدہ تھا جو میں نے آپ کو دے دیا۔ میرے پاس دلائل اور بھی موجود ہیں جناب والا، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، رکھ سکتا ہوں کہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ لیکن یہ بات جاتے جاتے سن لو، ہمارا نبی اس اپنے جسم مثالی کے ساتھ جس طرح دنیا میں تھے اس طرح، اور رسول پاک علیہ السلام کی قبر میں کمبل بچھایا گیا، کمبل بچھایا گیا میرے پاک نبی کو قبر میں اتارتے ہوئے۔ تو رسول پاک علیہ السلام جمیع انبیاء کرام جب مقتدی بنے، آقا امام الانبیاء بنے، تو حضرات پھر اس نبی کی کیا شان ہوگی، اور اس نبی کے اماموں کی کیا شان ہوگی، اور مقتدیوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس لیے حضرات وقار اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں یہی بات، اعلان ایک میرا بس سن لیں آپ حضرات، اعلان یہ ہے، آپ جانتے ہیں وقت کافی ہو چکا، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ آج 28 سفر ہے غالباً، اور 2 دن رہ چکے ہیں شب میلاد کو۔ ہم کہتے ہیں میلاد اس لیے بناتے ہیں کہ ہم زندہ نبی کو ماننے والے ہیں۔ میں نے ثابت کر کے دیا نا ہمارا نبی زندہ ہے، تو زندہ پہ لوگ کہتے ہیں تم افسوس کیوں نہیں کرتے، ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اوہ ماتم وہ کرے جس کا کوئی مر گیا ہو۔ ہمارا حسین بھی کل زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، حسین کا نانا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اس لیے ہم ماتم نہیں کرتے۔ اعلان کہتے ہیں یا انہیں مردہ کہہ کر ماتم کیا جائے، یا انہیں زندہ کہہ کر سلام عقیدت پیش کیا جائے، جس طرح سنی کہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ تعالی جشن عید میلاد النبی یہ خوشی کا موقع ہے۔ اور تم نے یہ نہیں دیکھا بیٹا پیدا ہوا تو تم نے مولوی سے نہیں پوچھا خوشی کرا یا نہ کرا، شادی ہوئی مولوی صاحب سے نہیں پوچھا شادی پہ کچھ جنابے والا سیرا باندھے یا نہ باندھے۔ نبی کی میلاد کی باری آئی، لائٹنگ کی باری آ جائے تو تمہیں درد پڑ جاتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ کبھی بلبل نے تنے پہ جا کر شاخ پہ بیٹھ کے جا کے پوچھا ہے کہاں لکھا ہے؟ مچھلی نے پانی میں جاتے ہوئے پوچھا ہے کہاں لکھا ہے؟ جناب شہد کی مکھی نے پھولوں پہ بیٹھنے سے پہلے لکھا ہے، پوچھا ہے کہاں لکھا ہے؟ افسوس ہے امتی، نبی کے ذکر کی باری ہے تو کہے لکھا کہاں ہے؟ بتا دو، مومن کے سینے پہ لکھا ہے، عرش کے زینے پہ لکھا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہے، جنت کی نہروں پہ لکھا ہے، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے، جنت کے محلات پہ لکھا ہے، نہروں پہ لکھا ہے، حوران جنت کی جبینوں پہ محمد کا نام لکھا ہے، اور محمد کے غلاموں کے سینوں پہ لکھا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کون مٹا سکتا ہے یہ نام محمد؟ اس لیے آپ سے میری التماس ہے، آپ جھنڈیاں بھی لگائیں اپنے گھر بار کے سامنے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، حضور کی آمد کی خاطر، کہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، اور آپ کی وجہ سے ساری بہار
تھی ہے اور رہے گی، اور قبر میں بھی وارے نوارے آقا آپ کی وجہ سے ہوگے، اور آپ کی آمد پر چند جھنڈیاں یا لائٹیں لگا کر ہم آقا پہ احسان نہیں کر رہے، اپنی امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں۔ حق ادا ہو نہیں سکتا، کوشش کر رہے ہیں کہ آقا ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں۔ ایک تو آپ جھنڈیاں بھی لگائیں، لائٹنگ بھی کریں۔ انتظامیہ سے میں التماس کروں گا آج شام کو ہی مسجد کی لائٹنگ جو ہے وہ روئے رواں کر دیں۔ دوسرا اعلان اور آخری اعلان کہ الحمدللہ آل سنت کی مسجدوں میں جشن عید میلاد النبی اور آل بیت کے بھی پروگرام ہوتے ہیں اور بجا کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ ناسوی ہیں، اعلیٰ حضرت امام آل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاتح بریلوی کی فکر کے اصلی وارث ہیں، اس لیے ہم سارے پروگرام کرتے ہیں۔ اور میں عدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا اپنی کمیٹی والے منتظمہ کمیٹی والوں کو، انہوں نے ذاتی اپنے خرچے پر انہوں نے کہا جی ہم 12 ربیع الاول کے 12 دن لگاتار اپنے جیب سے خرچ کر کے محمد کے غلاموں کو محمد کا میلاد بھی سنائیں گے اور محمد کی یاد بھی منائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کسی جامع مسجد میں 1 ربیع الاول سے پہلا پروگرام ہوگا، اور ہم نے کوشش کی ہر پروگرام والے دن نیا سے نیا بندہ بلایا جائے، اور ہر پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ لنگر غوثیہ کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ سب اب آپ کو میری طرف سے دعوت عام ہے، پروگرام مغرب سے شروع ہوگا، عشاء پہ جا کے ختم ہوگا، لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہوگا۔ سارے اب آپ نے شرکت کرنی ہے، اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے اور ثابت کرنا ہے ہم کل بھی نبی کے وفادار تھے، آج بھی نبی کے وفادار ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ، سنت ادا فرمائے۔